بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی وزارت عمل، جس کا نام حال ہی میں تبدیل کر کے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود یعنی منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ رکھا گیا ہے، اس کی طرف سے 4 نومبر 2020 کو ایک نہایت اہم اقدام اٹھاتے ہوئے سعودی عرب میں پہلے سے موجود نظام کفالت میں چند اصلاحات کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں 3 اہم بنیادی نوعیت کی اصلاحات شامل ہیں، جن کے متعلق آگے چل کر بات ہوگی۔ ان اصلاحات کے حوالہ سے سعودی عرب میں موجود غیر ملکی ملازمین میں ایک طرف خوشی کی لہر پھیل گئی ہے، کیونکہ ان اصلاحات کے ذریعہ ملازمین کو کچھ اہم امور میں آزادی مل جانے کی امید ہے، جس کا پہلے فقدان تھا اور جس کے نہ ہونے کی وجہ سے غیر ملکی ملازمین اکثر سعودی نظام عمل پر انگلی اٹھاتے تھے۔ لیکن اس خوشی کی لہر کے ساتھ دوسری طرف ان اصلاحات کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ اصلاحات جن کا اعلان کیا گیا ہے یہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے وزارت عمل کے کفالہ سسٹم میں جن اصلاحات کا اعلان کیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلا جو اہم اعلان، سب سے پہلی جو اہم سہولت غیر ملکی ملازمین کو دی گئی ہے وہ نقل کفالہ میں آسانی۔ اس سے پہلے نقل کفالہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ تھا، جس میں غیر ملکی ملازمین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن حالیہ اصلاحات کے بعد غیر ملکی کارکن ایک مؤسسہ یا کمپنی میں اپنا ورک کانٹریکٹ ختم کرنے کے بعد آزادی سے کسی دوسری جگہ ملازمت اختیار کر سکتا ہے، جبکہ ورک کانٹریکٹ کے دوران بھی دوسری جگہ منتقل ہوا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے مخصوص قواعد و ضوابط کی پابندی ضروری ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ یا دوسری آزادی جو ان اصلاحات کے ذریعہ سے غیر ملکی ملازمین کو ملنے کی امید ہے، وہ خروج عہدہ یا ایگزٹ ری انٹری کی سروس ہے۔ اس سے پہلے خروج عہدہ نقل کفالہ کی طرح ایک نہایت پیچیدہ امر تھا، جس میں غیر ملکی کارکنوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن حالیہ اصلاحات کے بعد غیر ملکی ملازم کو سعودی عرب سے باہر سفر کرنے کے لیے مکمل آزادی ہوگی، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ آن لائن پورٹل کے اوپر اپلیکیشن دائر کرے گا، درخواست دائر کرے گا، اور اس کے بعد وہ آسانی کے ساتھ چھٹی پر جا سکتا ہے یا خروج عہدہ پر جا سکتا ہے۔ البتہ اس کو آن لائن اپلیکیشن دیتے وقت یہ طے کرنا ہوگا، یہ تعین کرنا ہوگا کہ اس نے کس تاریخ کو چھٹی پر جانا ہے اور کس تاریخ کو وہ اس نے واپس آنا ہے۔ تیسرا جو اہم پوائنٹ اور تیسری اصلاحات کا جو تیسرا حصہ وہ ہے خروج نہائی یا فائنل ایگزٹ۔ فائنل ایگزٹ ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا تھا اور بہت بڑا معاملہ تھا، جو اکثر غیر ملکی ملازمین جس میں نہایت مشکلات کا سامنا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کو عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹانے پڑتے تھے، باوجود اس کے کہ ورک کانٹریکٹ ختم ہو جانے کے بعد ان کو حق حاصل ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جا سکیں، لیکن اس سے پہلے ان اصلاحات سے پہلے یہ حق موجود نہیں تھا۔ چنانچہ اب جو نئی اصلاحات کا اعلان کیا گیا ہے ان کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کارکن کا، کسی غیر ملکی ملازم کا معاہدہ ملازمت ختم ہو جانے کے بعد وہ اپنی مؤسسہ یا کمپنی کو آن لائن اطلاع کر کے فوراً اپنے ملک واپس جا سکتا ہے۔ اور اس کی ایک اہم بات جو زیادہ اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے نئے نظام کے مطابق کفیل کو یا امپلائر کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر سکے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی غیر ملکی ملازم آن لائن درخواست دے گا تو اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کا کفیل یا اس کا امپلائر اجازت دیتا ہے یا نہیں اجازت دیتا۔ اس کے علاوہ اگر کانٹریکٹ جاری ہے، کانٹریکٹ ختم نہیں ہوا ہے، اس دوران بھی وہ فائنل ایگزٹ پر جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس دوران فائنل ایگزٹ پر جانا اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنا کانٹریکٹ ختم کر رہا ہے، تو کانٹریکٹ ختم کرنے کے حوالے سے سعودی لیبر لا میں
جو امپلائی کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی اس کو اٹھانا پڑے گا، اور ان کے جو نتائج ہیں وہ بھی اس کو اٹھانے پڑیں گے۔ اب یہ سروسز ان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو وزارت عمل کے اعلان کے مطابق یہ 2 آن لائن پورٹلز کے ذریعہ سے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہیں ابشر پورٹل اور قوا پورٹل۔ ابشر پورٹل کو تو ہم سب جانتے ہیں، وہ ایک آن لائن پورٹل ہے جو سعودی عرب کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے اس پر کام ہو رہا ہے۔ البتہ قوا پورٹل یہ ایک نیا پورٹل جس کا آغاز وزارت عمل نے کیا ہے، اور جس کی تفصیلات آئندہ میں کسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ ان 2 پورٹل کے ذریعہ سے یہ سروسز حاصل کی جا سکتی ہیں، اور اب یہ اصلاحات جن کا اعلان کیا گیا ہے ان کا آغاز کب ہوگا؟ تو وزارت عمل کے اعلان کے مطابق ان کا آغاز 2021 کے مارچ کے مہینے سے آغاز ہوگا، اور اس مارچ کے بعد ان اصلاحات کو ہم باقاعدہ طور پر عملی طور پر ہم نافذ العمل دیکھیں گے۔ اب یہ جو اصلاحات جن کا اعلان کیا گیا ہے، اس حوالے سے سوشل میڈیا میں جب خبریں پھیل گئیں تو لوگوں کے ذہنوں میں مختلف طرح کے غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں، جن کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ پہلی غلط فہمی جو ان اصلاحات کے حوالہ سے ہم عام دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان اصلاحات کے ذریعہ سعودی عرب نے کفالہ سسٹم کا خاتمہ کر دیا ہے، بلکہ بہت سارے سوشل میڈیا میں اس خبر کو اسی عنوان کے ساتھ نشر کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں کفالہ سسٹم کا خاتمہ۔ دوسری جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل متضاد ہے، اس سے بالکل الٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جن اصلاحات کا اعلان کیا گیا ہے در حقیقت ان کا عملی میدان میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف اعلان کی حد تک ہیں۔ میرے خیال کے مطابق یہ دونوں ایک متضاد چیزیں ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سعودی عرب میں کفالہ سسٹم کے اختتام کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیونکہ کفالہ سسٹم کا اعلان کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی غیر ملکی ملازم سعودی عرب میں آئے اور وہ کسی کفیل کے تابع نہ ہو، کفیل کے انڈر نہ ہو، تو کفالہ سسٹم کا اختتام تب ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن حالیہ اصلاحات میں ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، کفیل سسٹم باقی ہوگا، اور اسی طرح لوگ باہر سے جب ویزے پر آئیں گے تو وہ ایک کفیل کے تحت ہی آئیں گے۔ چنانچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کفالہ سسٹم کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کفالہ سسٹم میں ان اصلاحات کے ذریعے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، اور غیر ملکی کارکنوں کو بہت زیادہ سہولتیں دے دی گئی ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ اصلاحات صحیح نہیں ہیں، یہ اخلاص پر مبنی نہیں ہیں، تو ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب میں ہم گزشتہ کچھ عرصہ سے دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب ایک تبدیلی سے گزر رہا ہے، اور بہت سارے شعبوں میں بڑی بنیادی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور ان شعبوں میں سے ایک شعبہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، جس میں موجود غیر ملکی افرادی قوت اس کو ان تبدیلیوں کا ہدف بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب کبھی بھی غیر ملکی افرادی قوت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، البتہ مقامی افرادی قوت اور بیرونی افرادی قوت کے درمیان توازن کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان اصلاحات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان سے سعودی عرب میں نظام کفالت کا خاتمہ ہو گیا ہے، یا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف محض اعلان کی حد تک ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو مفید باتیں آپ کو سننے میں ملی ہوں گی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ آئندہ ویڈیو کسی مفید معلومات کے لیے پر مشتمل ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔